فرماتے ہیں شیخ کے آگے نہ چلے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ جا رہے تھے تو حضرت ابو دردہ حضرت السلام کے صحابی ہیں، بڑے جید صحابی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر سے آگے چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ابو دردہ کیا کر رہے ہو، صدیق اکبر سے آگے چل رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرے بعد اگر کسی کا مقام صدیق اکبر کا ہے، تم میرے صحابی تو ہو لیکن صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، صدیق اکبر کے پیچھے چلو۔ یعنی بعض کا آج کل جو مرید بن جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بس ہاں اسی خود پیر ہیں، آج کل بعض کا مرید بھی ایسے ہوتے ہیں جی، وہ پیر بھی ایسے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ روپیہ ہو پیر اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیں، جس کی کوٹھی زیادہ بڑی ہو پیر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو اس پیری مریدی کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت طالب کی بات ہے، یعنی وہ حقیقت جو نبی کریم علیہ السلام کے طریق پر بندے کو لے جائے۔ پھر فرماتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری بات کہ مرید کے لیے اس قدر علم شریعت کا جاننا ضروری ہے جس سے وہ فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ مرید کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم ہے کیونکہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا شیطان اس کا استاد ہوتا ہے، یہ داتا صاحب نے لکھی کشف المعجوب میں۔ جب کبھی سلوک کا ارادہ کرے تو پہلے توبہ کرے، جن سے اس کا جھگڑا ہو انہیں راضی کر لے، تبھی جا کے بندہ مرید بنتا ہے۔ ہاں جی، اسی تو سارے پیر ہیں نا، ہم تو پیر بھی بن جاتے ہیں، عالم مفتی بھی بن جاتے ہیں، سارا کچھ بن جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو کسی شیخ کامل کا مرید ہونا چاہے اسے چاہیے وہ کسی سے جھگڑا بھی نہ کرے، لوگوں سے لڑے نہیں، اور دنیاوی تعلقات کو کم سے کم کرے، نیز مال و دولت اور جاہ و جلال کی بھی فکر نہ کرے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے پیسہ روپیہ زیادہ دے، یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ مجھے پیسہ روپیہ زیادہ دے، اور ساتھ ہی فرمایا اور یا رسول اللہ یہ بھی دعا فرمائے اللہ مجھے پیسہ دے لیکن پیسے کی محبت نہ دے۔ تو پیسے کی زیادتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم بہت بڑے امیر اور تاجر تھے، کہ پیسہ ہونا کوئی یہ انسان کو کمالات کے درجے سے نقصان نہیں پہنچا دیتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی محبت نہ ہو صحیح لیکن اس میں غرق ہو جائے، بس اسی کی فکر ہر وقت ہو، یہ چیز غلط ہے۔ یہ طریقت اور مرید کے جو حسن ہے، جو شریعت و طریقت اس کے مخالف ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے اسرار کو محفوظ رکھے مگر اپنے مرشد پر زہر کرتا رہے، راضی برضا اور ثابت قدم رہے، تنگ آسانی کی طرف میل نہ ہو، مرشد کی طرف سے بتائے ہوئے ذکر وغیرہ پر پابند رہے۔ جب مرشد خلوت اور گوشہ نشینی کا حکم دے تو اللہ سے لام لگا لے، جب اسے مرشد کہے کہ کبھی رات کے تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کر تو پھر گوشہ نشینی اختیار کرے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے سفر میں فرماتے ہیں کہ میں ایک شیخ کامل کے پاس گیا جنہوں نے 70 سال سے علیحدہ زندگی گزارا ہے۔ میں جب یہ مناظر طے کر رہا تھا داتا صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں ایک شیخ کے پاس گیا طریقت کے لیے، سلوک کی مناظر کے لیے، کہ جنہوں نے 70 سال سے علیحدگی اختیار کی تھی، میں نے ان بزرگ کے پاس بھی بیٹھ کر اکتساب فیض کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو، صبر تحمل سے کام لے اور کسی کی بات کی برداشت نہ کرے، نوخیز بچوں کی صحبت سے پرہیز کرے، حسد اور بغض سے بچتا رہے اور مسند نشینی کی خواہش نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ اب پیر صاحب کی کرسی پر پھر میں نے بیٹھنا ہے، میں خلیفہ بن گیا تو پھر پیر صاحب کی کرسی پر میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو آج کے مختصر سے درس میں ہم نے یہ مرید کے بارے میں اور چند سے دیگر باتیں پڑھی ہیں۔ کل ہم یہ پڑھیں گے کہ ولی کون ہوتا ہے، یہ اوتاد کیا چیز ہوتی ہے، کتب کون ہوتا ہے، یہ ساری باتیں، پھر اس کے بعد تعلیمات، اور پھر اس کے بعد سلاسل فقراء، یہ ساری چیزیں، یہ عقل حیران ہو جاتا ہے جب اس طرح کی باتیں بنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حضرت السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کا ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، جیسے ہم نے کل آپ کے گزارش کی تھی کہ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم تو نماز پڑھتے ہو، نماز تمہاری بھی ہوئی ہے میری بھی ہوئی ہے، لیکن میں جب نماز پڑھتا ہوں جب اللہ کی طرف سے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اور ابھی حمدی کا کہتا ہوں، جب تک اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا میں آگے نماز شروع نہیں کرتا۔ تو یہ عام بندے کو بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں تب تک کہ وہ اپنے معاملات پر توجہ کرے، رزق پر توجہ کرے، زبان کو پاک رکھے، کپڑے پاک رکھے، پاکیزگی طہارت کا خیال رکھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔